بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا عرش اعظم کو ہلانے والی پڑھتا ہے تو وہ ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت والی ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے آج کی رات ہو۔ قرآن کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عمر کے مختصر حصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یہ آخری شب قدر کی رات ہو، یا آخری لیلۃ القدر ہو جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے، اور اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹے ہوئے اپنے اختتام کی طرف تیزی سے رمضان بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ گناہوں پہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ مناسب ہوگا جس کا ذکر خود اللہ نے اپنی پاک کلام میں کیا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی رات ہے، مجرموں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے۔ جو کچھ آپ نے کرنا ہوگا بعد میں کر لینا، لیکن آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس ہے۔ چند منٹ نکال کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لو، اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لو۔ آج موقع ہے رب کو منانے کا، آج موقع ہے رب کو راضی کرنے کا۔ آج آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ذات دے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسی دعا بتاؤں گی جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے، رب کریم سے مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ آج آپ لوگوں نے 24 رمضان جمعرات کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ دکھیاری بہنیں جو غربت اور تنگدستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں، آپ لوگ آج کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا، جو کہ دعائیہ کلمات ان کو پڑھ لیجئے گا جو کہ عرش الہی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ دعا پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میرے بھائی جو آج تنگدستی کا شکار ہیں، رمضان کی اس رات میں، اس دن میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ جس میں مانگنے والا جس حاجت کو مانگتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور یہ رات، یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ بخشش کے دن ہیں۔ اور جب آپ لوگ 24 رمضان جمعرات کے دن رمضان کے مہینے میں تاک رات میں ان اعمال کو، ان وظائف کو پڑھ لو گے، انشاءاللہ رمضان کے تیسرے عشرے میں آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ، اس کو مکمل یقین کے ساتھ کیجئے۔ جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک کا دن آ جائے، تاک رات آ جائے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ چاہو تو فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، افطاری کے وقت پڑھ لو۔ سب سے بہترین ہے کہ اگر سحری کے وقت پڑھو، لیکن افطاری کا وقت سب سے افضل ترین ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے جب درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج آپ لوگ اللہ کے پاک نام سے مانگیں گے، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہی پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل ہے یا ربنا۔ اور جب بندہ یا ربنا پکارتا ہے تو رب کی ذات اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں یا ربنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، آپ لوگ اگر ان کلمات کی مٹھاس کو سمجھ گئے کہ اے میرے رب، جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یا ربنا، اور پھر اللہ کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو پھر مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ آپ نے پوری عقیدت کے ساتھ مانگنا ہے۔ جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، آپ نے اس ساری محبت کو جمع کر کے پھر آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا غور کیجئے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 21 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگ جو عمل وظیفہ کریں گے وہ وظیفہ عرش اعظم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے جب کوئی شخص کسی خاص وظیفے کو کسی خاص رات کے دن، کسی خاص مہینے میں پڑھتا ہے تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، وہ قابل بیان نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ لوگ اللہ کو رب کو سمجھ کر ایک بار پکارو تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو دنیا میں ایسا کون ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ اب آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے ان کلمات کو ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا۔ ان کلمات کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ تسلی کے ساتھ یہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا اور آخری عمل، وہ ہے سورہ کوثر کا۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبی خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آج آپ لوگ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آج آپ لوگ اللہ کی معرفت اور ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ وظیفہ تیسری تاکرات میں پڑھ لیتے ہیں، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات چھپڑ پہاڑ کر عطا کر دے گی۔ میرا رب نہ تو چہرے دیکھتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ تو اعمال دیکھتا ہے، وہ صرف آپ کا دل اور آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج کے عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا ہے، 129 ٹائمز۔ آج کی رات، آج کا دن آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی۔ آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ 129 بار سورہ کوثر پڑھیں، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ پاک، میری ہر حاجت کو پورا کر دے۔
جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اس عمل کی اجازت ہر اس شخص کو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا کرنی ہے۔ تو اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں اس خاص تقرات میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کا نام لے کر دعا کریں گے۔ اپنی پریشانی بھی کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔